فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الہاشمی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. میرے معزز بھائیوں، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ زندگی ہے، دنیا کو چلانے کا اصول اور ضابطہ ہے کہ پچھلی جو امتیں اور جو قومیں دنیا میں آئی ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت طویل عمر ہوتی تھی. تو امت محمدیہ کے ابتدائی افراد نے یہ شکوہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمریں بھی بہت چھوٹی دی ہیں اور ان لوگوں کو بہت لمبی لمبی عمریں دی جاتی تھی، تو وہ اپنی مغفرت کا سامان اس لمبی عمر میں کر سکتے تھے بآسانی. آخر ہم کیا سامان کریں، اپنی مغفرت کے کیا اسباب اختیار کریں؟ ہماری تو عمریں بھی بہت تنگ ہیں، بہت چھوٹی سی عمریں ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزاریں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو پچھلی امتیں آئی تھی ان پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، ان کے پاس وقت زیادہ تھا، ان کی عمریں کئی سو سال ہو جاتی تھی، 950 سال تک عمریں ہوا کرتی تھی، تو ان کی عمریں ایسی تھی. لیکن ہماری زندگیاں چونکہ بہت مختصر سی ہوتی ہے، بہت مختصر سی عمر ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مختصر سی عمر میں تمہیں ایک رات ایسی دی جائے گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اور وہ رات شب قدر کی رات ہوگی. تو لہذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ شعبان کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آخری ایک آدھ دن اس میں باقی ہے تو کوئی کجا نہیں ہے. تو شعبان کے چونکہ آخری مراحل چل رہے ہیں، اور شعبان کے آخری مراحل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع فرمانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کی فضیلت کو نہارتا تھا، رمضان المبارک کے مسائل اور رمضان المبارک کے وہ فضائل جو شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن میں ارشاد فرمائے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحاباؤں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا: اے میرے صحاباؤں، یہ شعبان کا آخری دن ہے، اور اس کے بعد میں جو مہینہ آنے والا ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا ظہور ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت عامہ کر دی جائے گی. جو لوگ اس مہینے کو پائیں گے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے اور اس کی رات کو عبادات کرے، اس کی رات کو نوافل پڑھے، اس کی رات کو تراویح کا اہتمام کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے. گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل میں اس کو تبدیل کیا ہے. 3 مراحل میں رمضان المبارک کا مہینہ تقسیم کر دیا گیا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک آفر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس ایک انعام ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس ایک گفٹ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. یعنی وہ لوگ جو پورے سال اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھتے ہیں،
پورے سال جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورے سال اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کے اعمال صالحہ سے، اللہ کی رضا سے دور ہو کر پورے سال جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، ایک چھوٹا سا مہینہ ہے، اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اے مجھ سے ڈرنے والو، اے میری خشیت اپنے دل میں رکھنے والو، اے آخری نبی کو ماننے والو، اے حضرات صحابہ کے تابع دارو، سنو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ایک خاص وصف اللہ رب العزت نے یہ امت محمدیہ کو بھی عطا کیا، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے تم پر بھی فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائے، دہل جائے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کے خوف سے دلوں کے دہلا دینے والا مہینہ تم پر آ رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈرو، سود کھاتے ہوئے اللہ سے ڈرو، حرام کماتے ہوئے اللہ سے ڈرو، چوری کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، ڈکیتیاں کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کذب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، مکاری کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، عیاشیاں کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، فحاشیاں کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، زنا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، بدنگاہی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گانے سنتے ہوئے، اللہ سے ڈرو فلمیں دیکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرو فحش فلمیں دیکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرو گندی تصاویر دیکھتے ہوئے، یہ ہے مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ۔ متقی کا کیا معنی ہے؟ متقی کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کے دو معنی ہیں، نمبر ایک یہ کہ وہ آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے، ایک تو یہ، اور ایک متقی وہ ہے جس سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے اور پھر اللہ کے سامنے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکا کر اللہ سے معافی مانگے، یہ بھی متقی۔ تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز جائے، دہل جائے، آپ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے رکھے۔ ایام معدودات، پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی فرما دیا کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے درمیان سال ہا سال رہنے والا نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے درمیان سال ہا سال رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا کا بھی نظام ہے، کوئی آفر آتا ہے تو محدود وقت کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی کسی چیز کے متعلق کوئی آفر پیش کرتی ہے، بھئی ہمارے یہاں ایک آفر آیا ہوا ہے، ایک چیز لے جاؤ اس کے ساتھ 2 چیزیں تمہیں فری میں دی جائے گی، یہ ایک آفر ہے کمپنی کی طرف سے۔ تو یہ ایک محدود وقت کے لیے وہ آفر رکھتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے نیٹ ورک میں اضافہ ہو، لوگ ہم سے وابستہ ہو، ہم سے جڑتے رہے، ہمارے پاس سے سامان مہیا ہوتا رہے، وہ لوگ لے کر کے جاتے رہے، اس لیے ایک آفر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ مستقل اس آفر کو نہیں رکھتے، اگر وہ اس آفر کو مستقل رکھیں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ محدود وقت ہے، گنتی کے وقت ہے، یہ چنندہ ایام تمہیں دیے گئے ہیں، 30 دن یہ تمہیں چنندہ ایام دیے گئے ہیں، چن کر کے دیے گئے ہیں، بہت مختصر سے دن ہیں، ان کی قدر کرو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی فضیلتوں میں 4 چاند لگاتی ہے یہ آیت۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔
رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، تاکہ لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، یہ قرآن کریم لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، یہ قرآن کریم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاتا ہے، یہ قرآن کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ قرآن کریم تمہیں دیکھنے میں قرآن کریم لگتا ہے، لیکن کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن کریم میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، پھر گمراہ ہوتے ہیں، نتیجہ پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کی افہام و تفہیم ہمارے ذہنوں میں، دماغوں میں، قلبوں میں ہے ہی نہیں، تو پھر نتیجہ دوسری طرف جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جاہل ہے، کوئی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، علم قرآن اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کا فہم و فراست اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر جاہلانہ امور انجام دے گا۔ لیکن یہ قرآن کریم انسان کو انسان بناتا ہے، حیوانیت سے نکالتا ہے، جہالت سے نکالتا ہے، ظلمت سے نکالتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن انسان کو صحیح معنی میں انسان بناتا ہے۔ قرآن انسان کی زندگی سے جہالت نکالتا ہے، قرآن انسان کی زندگی سے چوری، ڈکیتی، فریبی اور عیاریاں اور فحاشیاں اور مکاریاں، ان سب چیزوں کو چھانٹ کر کے نکال دیتا ہے۔ قرآن انسان کو نیک بناتا ہے، قرآن انسان کو صالح بناتا ہے، قرآن انسان کو عابد بناتا ہے، قرآن انسان کو زاہد بناتا ہے، قرآن انسان کو متبع شریعت بناتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو صرف طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآن کو اپنے گھر میں رکھنا برکت کا سبب سمجھ لیا ہے۔ نہ قرآن ہم کھولتے، گویا کہ نہ قرآن سے ہم اپنا تعلق وابستہ کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کو پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ جب کبھی دل کرا تو بس مدرسے سے کچھ بچوں کو بلایا اور بلا کر کے ان سے قرآن پڑھوا لیا، اور بس سمجھ لیا کہ صاحب بس اب ہو گیا کام مکمل۔ قرآن بھیجا اس لیے گیا تھا، یہ قانون ہے، یہ اسلام کے قانون کی کتاب ہے، یہ دنیاوی نظام اور ضابطے کی کتاب ہے، دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ حقیقت میں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو قرآن کے تابع بنائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ مسلمان قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور قرآن کے ذریعے سے اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ کرے، قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کی اطاعت میں آ جائے، قرآن کے ذریعے سے جنت کو سمجھ لے، قرآن کے ذریعے سے جہنم کو سمجھ لے، قرآن کے ذریعے سے عذاب خدا سے ڈرنے والا ہو جائے۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا، اسی لیے ہمارے دل بڑے آزاد ہو گئے ہیں۔ ذہنی طور پر ہم آزاد ہیں، دلی طور پر ہم آزاد ہیں، قلبی طور پر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہوگا کہاں سے؟ ہم نے اللہ کے قہر کو نہیں سمجھا، اللہ کی پکڑ کو نہیں سمجھا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی گرفت میں نہ آ جانا۔ اگر اللہ کی گرفت میں آ گئے تو پھر اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، شروع میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان جرم کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور مسلسل گناہوں میں ملوث ہے، اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے، کرتا جا، لیکن یاد رکھے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ صرف اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا، واللہ العظیم اللہ کی پکڑ سے بچانے والی پوری دنیا تو کیا، آسمانوں اور زمینوں میں اور گزشتہ قوموں میں وہ قومیں جس قوموں کے خزانوں کی چابیاں 80 اونٹوں پر لاد کر کے بھیجی جاتی تھی، اور اس قوموں کے بادشاہ اور بڑی سے بڑی طاقتیں مل کر کے اگر اکٹھا ہو جائے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
تو لہٰذا یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے بطور آفر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغفرت کے سامان کا انتظام کریں، اللہ کو راضی کریں، سال ہر سال گناہ کر کر کے، غیبتیں کر کر کے، چغلیاں کر کر کے، ایک دوسرے کی برائیاں کر کر کے، اور طرح طرح کے جرائم کر کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ آفر آ رہا ہے، یہ مخصوص دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں ہم اب اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان دنوں میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور ان دنوں میں ہم روزہ رکھیں، اپنے کام کو مختصر کر دیں، پورے دن جو مصروف رہنے والے ہیں ایک محدود وقت وہاں اپنے کام کو دے لیں، ایک مہینے کے لیے اپنے کام کو آسان کر لیں۔ آپ کے ماتحتوں میں جو ملازمین ہیں، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ اپنے ماتحتوں کو ڈھیل دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے ماتحتوں کو ڈھیل دے، تاکہ وہ روزے بآسانی رکھ سکے، ان سے زیادہ مشقت بھرے کام نہ لے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اخوت کا معاملہ فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ جنت کو طلب کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی اور جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت اور قرب میں آ جانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کی قدر کرے، اور اس کی مکمل قدردانی کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس مہینے میں روزے بھی رکھیں، اور اس مہینے کی راتوں میں تراویح کا اہتمام بھی کریں۔ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کوشش کریں، اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں فرما دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ بیمار ہیں پھر تو مجبوری ہے، اگر آپ سفر میں ہیں پھر مجبوری ہے، لیکن اگر آپ بیمار بھی نہیں ہے، کوئی سفر بھی نہیں ہے، صحت مند آدمی ہے، تندرست ہے، اور بس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، جناب روزہ رکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو بے وقوفی ہے، احمق آدمی ہے۔ بھائی روزہ اسی لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کی شدت ہو، غلبہ ہو، اللہ کی یاد آئے، اور ہمیں لگے کہ ہم ایک مالک کی اطاعت میں اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ہوا ہے ہم پانی نہیں پیئیں گے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا ہے ہم کھانے کا ایک لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتے۔ افطار کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے، پانی سامنے ہے، کھجور سامنے، مختلف قسم کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ انسان بیٹھا ہوا ہے نظریں جھکائے۔ کیوں؟ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی کھانے کی، ایک منٹ انتظار کر رہا ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا تب یہ گلاس اٹھاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ تو روزہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اسے بھوک کا احساس ہو، اور وہ لوگ جو کمزور ہیں، بھوکے رہتے ہیں، جن کے یہاں اسباب مہیا نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی انتظامات نہیں ہے، تاکہ ان لوگوں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کرنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں روزہ بھی رکھے اور پھر وہ گناہ بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے تو اس کے روزے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا صرف روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں تمام قسم کی سیئات سے، تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، تمام فریب کاریوں سے، مکاریوں سے، سود خوریوں سے، ہر گناہوں سے بچنا بھی لازمی ہے۔ بچنا تو بہرحال ہر موقع پر ہے، ہر مقام پر ہے، لیکن یہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو یہ بحیثیت آفر ہمارے درمیان میں آیا ہے، تو اس کی قدردانی ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو رمضان المبارک کے مکمل مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی رات میں عبادات اور تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔